مسلم لیگ نواز کی رکن قومی اسمبلی محترمہ سائرہ افضل تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم متحد ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا جانتی ہے۔ مسلم لیگ نون کا ہر کارکن اپنے قائدین کے اشارے پر جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کھلی کچہری میں عوامی مسائل سنتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو مصنوعی بحرانوں سے نکالنے کے لیے مسلم لیگ نون اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف دن رات عوام کے مسائل کے خاتمہ کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ سیلاب سے تباہی نے پاکستانی قوم کو شدید مشکلات کا شکار کر دیا ہے۔ ان مشکلات کا ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر حکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں سابق ناظمین چودھری محمد بخش تارڑ، افتخار علی انصاری اور اسحاق جاوید بھی موجود تھے۔ کیمرامین سہیل عمران چاولہ کے ساتھ کیسر ندیم ساکی، دنیا نیوز، حافظ آباد۔ اور ناظرین اب ایک نظر میں صبح پنجاب سے موصول ہونے والی اہم خبریں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو دی جانے والی سزا کے خلاف ملک کے دیگر شہروں کی طرح بہاولپور میں بھی جماعت اسلامی کی طرف سے یوم سیاہ منایا گیا اور احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ جماعت اسلامی کے دفتر مسجد الحق سے فرید گیٹ تک نکالی جانے والی احتجاجی ریلی کے شرکاء نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر فیصلے کے خلاف مذمتی نعرے درج تھے۔ فرید گیٹ کے مقام پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے ضلعی جنرل سیکرٹری نصر اللہ خان ناصر کا کہنا تھا کہ وہ کراچی اور اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی ریلیوں پر ہونے والے لاٹھی چارج اور شیلنگ کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ان واقعات سے ثابت ہوا ہے کہ موجودہ حکومت امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے مصروف عمل ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کو سزا کے خلاف ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی نے ضلع کچہری میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی۔ ریلی میں مظاہرین نے کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ڈاکٹر عافیہ کی سزا کے خلاف نعرے درج تھے۔ احتجاجی ریلی ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی سے شروع ہوئی اور کچہری چوک سے ہوتی ہوئی واپس ڈسٹرکٹ بار میں ختم ہوئی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ بار کے صدر وحید انجم کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے حکومت کا کردار مایوس کن ہے۔ اب بھی اگر حکومت نے اپنا مؤثر کردار ادا نہ کیا تو وکلاء سڑکوں پر آ جائیں گے۔ امریکی عدالت کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو دی جانے والی سزا کشمیریوں سے یکجہتی، قرآن کی بے حرمتی اور ڈرون حملوں کے خلاف ملک کے دیگر شہروں کی طرح وہاڑی میں بھی جماعت اسلامی کی طرف سے ریلی نکالی گئی۔ مسجد باغ والی چوک میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں سینکڑوں مظاہرین نے شرکت کی۔ مقررین نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو دی جانے والی سزا کشمیریوں سے یکجہتی، قرآن کی بے حرمتی اور ڈرون حملوں کے خلاف سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ وہاڑی میں ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں وکلاء، شہریوں، سماجی رہنماؤں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ خانیوال پولیس نے ڈاکوؤں کے بین الصوبائی گروہ کے 12 ارکان گرفتار کر لیے۔ قائم مقام ڈی پی او خانیوال نعیم الحسن بابر نے ڈی ایس پی صدر رحمت علی چٹھا، ایس ایچ او رانا فاروق کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ خانیوال پولیس نے کار اور گھروں میں ڈکیتیاں کرنے والے بین الصوبائی گروہ کے 12 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی 7 کاریں، ناجائز اسلحہ اور پولیس کی وردیاں برآمد کر لی ہیں۔ گروہ میں 5 خواتین بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق اس خطرناک بین الصوبائی گروہ کے ارکان کی تعداد 20 سے 22 ہے۔ پنجاب اسمبلی میں حلقہ پی پی 77 سے رکن صوبائی اسمبلی شیخ محمد یعقوب نے مولانا محمد احمد لدھیانوی کو رہا نہ کرنے پر استعفے کی دھمکی دے دی۔ جھنگ میں اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ یعقوب نے کہا کہ وہ اہل سنت الجماعت کے سربراہ مولانا محمد احمد لدھیانوی کی گرفتاری پر پرزور مذمت کرتے ہیں۔ مولانا محمد احمد لدھیانوی کو بغیر کسی جرم کے گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مولانا کو فوری طور پر رہا نہ کیا گیا تو وہ پنجاب اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیں گے۔ میں اور کوئی یہاں تو تلواروں کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتا۔ میں ایک چھوٹی سی صوبائی اسمبلی کا رکن ہوں۔ اگر میرے حلقے کی عوام نے مجھے کہا تو میں ابھی اسی وقت بھی استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا احمد لدھیانوی کو سیاسی مخالفین کے کہنے پر گرفتار کیا گیا ہے جس پر چیف جسٹس صاحب از خود نوٹس لے کر کارروائی کریں۔ رنگپور میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ لگا دیا گیا۔ واٹر پلانٹ پر 80 لاکھ روپے خرچ آئے ہیں۔ پلانٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی کے 46% آلودہ حصے کو ضائع کر دیتا ہے اور 53% حصہ پانی کو سٹور کر لیتا ہے اور سٹور شدہ پانی 100% جراثیم سے پاک ہوتا ہے۔ پنجاب کے کوارڈینیٹر رانا وحید نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں اس طرح کے 41 پلانٹ لگا کر چالو کیے جا چکے ہیں اور متاثرین سیلاب اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ناظرین صبح پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں مرغزاروں کی سرزمین گلگت بلتستان کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس اور خبروں پر۔
گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں 3 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ DHQ ہسپتال گاہ کوچ میں 5 سال تک عمر کے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلا کر اس مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ پولیو کی یہ مہم 27 ستمبر سے 29 ستمبر تک جاری رہے گی۔ DHO غزر ڈاکٹر شیر حافظ نے اس موقع پر صحافیوں کو بتایا کہ محکمہ صحت نے پورے ملک کی طرح گلگت بلتستان کو بھی پولیو جیسے موذی مرض سے پاک کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ ان 3 دنوں میں آپ کے گھر گھر پہ دروازوں پہ ہماری ٹیمیں آئیں گی، آپ ان کے ساتھ اپنا تعاون رکھیں، اپنے 5 سال سے کم عمر کے ہر بچے کو، چاہے جس کی پیدائش آدھے گھنٹے پہلے بھی کیوں نہ ہوئی ہو، اس کو قطرے پلانے انتہائی ضروری ہیں۔ اس 3 روزہ پولیو مہم کے دوران 29,000 سے زائد بچوں کو محکمہ صحت کی 150 موبائل ٹیمیں، 55 فکس سینٹرز، 8 ٹرانزٹ پوائنٹس پر انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ گلگت بلتستان سے خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب چلتے ہیں جنت نذیر وادی کشمیر کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی خبروں اور رپورٹس پر۔ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی اور عافیہ صدیقی کی سزا کے خلاف اٹک میں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے ریلی نکالی۔ احتجاجی ریلی مرکزی جامع مسجد دارالاسلام کالونی اٹک شہر سے نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت جماعت اسلامی ضلع اٹک کے امیر ناصر اقبال، خالد محمود اور ملک اقبال نے کی۔ ریلی کے شرکاء امریکہ، اسرائیل، انڈیا کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ احتجاجی ریلی اٹک کامرا روڈ پہنچ کر جلسے کی صورت اختیار کر گئی۔ جلسے سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنرل مشرف نے ڈالروں کی خاطر قوم کی بیٹی کو امریکہ کے ہاتھوں فروخت کیا اور آصف زرداری نے اقتدار کی خاطر مشرف کو گارڈ آف آنر پیش کر کے رخصت کیا۔ تحریک انصاف کی احتجاجی ریلی فاروق اعظم کالونی اٹک شہر سے نکالی گئی اور چوک فوارہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی یہ کوشش رہی ہے کہ عوام کے مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچایا جائے تاکہ مسائل میں گھرے عوام کی داد رسی ہو سکے۔ مسائل کی درست نشاندہی میں ناظرین آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔